فائدہ ہے اور سختی میں نقصان ہوتا ہے. اور یہ بھی ہے کہ دیکھیے اب زمانہ بھی بدلا جا رہا ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے طریقوں کے مطابق نہیں بلکہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق کرو، کیونکہ وہ تمہارے زمانے سے مختلف زمانے میں پیدا کیے گئے ہیں. یعنی اب وہ زمانہ نہیں رہا جب پہلے بہت زیادہ سختی وقتی کر کے وہ کنٹرول کر لیا جاتا تھا. اب اولاد جو ہے آج کا زمانہ اس طرح کا ہے کہ ان کو ساتھ مار پٹائی وغیرہ کرنا بہت مفاسد کو جنم دیتا ہے اور متبادل طریقوں کے اوپر جانا چاہیے. اور دیکھیے گھر بھی پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی گھرانے کی بھلائی چاہتا ہے تو ان کے لیے نرمی کا دروازہ کھولتا ہے. گھر سختیوں کے ساتھ نہیں چلتے، نرمی سے چلتے ہیں، اور لیکن کسی حد تک مناسب سختی بھی ہونی چاہیے اور ایک اعتدال کی فضا گھر میں ہونی چاہیے. اچھا، مار پیٹ جب کی جاتی ہے نا تو اس کے بڑے منفی اثرات ہوتے ہیں بچے کے اوپر بڑے منفی اثرات ہوتے ہیں. نفسیاتی امراض کی پیدائش ہوتی ہے. بچہ جو ہے انزائٹی میں جا سکتا ہے، بچہ جو ہے وہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے، بچہ جو ہے وہ مختلف پوسٹ ٹرامیٹک جو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں سائیکیٹرک اس میں جا سکتا ہے، بیہیویئرل ڈس آرڈرز میں جا سکتا ہے، جو اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، بہت سارے جو نفسیاتی امراض ہیں بچہ اس کے اندر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. پھر آپ بچوں کو، اب لوگ سمجھ نہیں رہے ہوتے، بچہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. ہمارے میڈیکل کالج کے دور میں بھی ایک ہمارے ساتھ تھے، ان کے والد بے انتہا اس لڑکے کے اوپر سختی کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ میڈیکل کالج میں آ گیا اور بعد میں جو ہے وہ ڈاکٹر بھی بنا. لیکن ہم دیکھتے تھے کہ اس کے اندر بہت سارے نفسیاتی مسائل پیدا ہو گئے، جس کی وجہ وہ کہتا تھا کہ میرے والد تھے جو کہ بہت بے انتہا اس کے اوپر سختی کیا کرتے تھے. تو یہ نفسیاتی امراض بچے کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں. بچے کی خود اعتمادی بہت متاثر ہوتی ہے. جو جن بچوں کی گھروں میں پٹائی ہوتی ہے وہ پھر عموماً شرمیلے ٹائپ کے ہو جاتے ہیں، لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، لوگوں کو فیس نہیں کر پاتے ہیں، کھڑے ہو کے جواب نہیں دے سکتے، کلاس کے اندر کوئی چیز پریزنٹ کرنی ہو وہ نہیں کر سکتے، خود اعتمادی متاثر ہوتی. اسی طریقے سے والدین سے نفرت جنم لیتی ہے ان کے اندر. ابھی میں آ رہا ہوں مارنے پیٹنے کے فقہی احکام اور اخلاقی احکام پہ، لیکن ابھی ایک لحاظ سے یہ بتانا ہے کہ والدین سے نفرت جنم لیتی ہے. بچے کو اگر بہت زیادہ کچھ کہا جائے گا، بہت مارا پیٹا جائے گا، وہ والدین سے دور ہوتا چلا جائے گا. پھر وہ نا بجائے ان سے اپنا دکھ درد کہنے کے ان کو تو اپنا دشمن سمجھے گا. پھر وہ جائے گا باہر والے لڑکوں کو اپنا جو ہے وہ جو بھی اس کو مل جائیں گے ان کو دوست بنائے گا. لڑکیاں ہیں عام طور پر تو ان کے بھی بگڑنے کے اسباب یہی ہوتے ہیں کہ والدین سے وہ دور ہو جاتی ہیں. پھر کوئی ذرا سا بھی نرم ان کے ساتھ یا محبت کا ذرا سا کوئی احساس کرے، کوئی بھی نامحرم یا اس طرح سے، تو کسی کے بھی دھوکے میں وہ اس طرح سے آ جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے گھر میں ان کو اس طرح سے نہیں ملا ہے ان کو گھر میں والدین کا محبت و پیار، تو وہ جہاں بھی ان کو اس طرح کی چیز ملتی ہے. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ پھر وہ جب وہ نفرت جنم اس کے اندر والدین کے خلاف لیتی ہے تو یہی اس کے عاق ہونے کا سبب بنتا ہے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کم سنی میں اولاد کا اپنے باپ پر جرت کرنا بڑے ہو کر والدین سے آنکھ کا سبب بنتا ہے. یعنی یہ بچہ جو آج اب سے بچپن سے چیخنا چلانا والدین پر شروع ہو گیا ہے، پٹائی ہونے کے اوپر اس کی پٹائی ہوئی جا رہی ہے، وہ الٹا چیخ اور چلا رہا ہے. اچھا دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس پہ مارا عام طور پر جاتا ہے. مثلا بچہ جس وقت بہت زیادہ کھیل کے موڈ میں اس وقت اس کو کہا جاتا ہے بس کھیل کو ختم کرو اور پڑھنے بیٹھ جاؤ. یعنی جو اس کی پیک ٹائم ہوتا ہے اس کے انٹرسٹ کا، شام کا وقت ہے، کوئی وقت ہے، اسی وقت آپ ٹیوشن ٹیچر کو جو ہے وہ بلا لیتے ہیں، اسی وقت مولانا صاحب اس کو پڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں. تو نہ اس کا اس چیز میں دل لگتا ہے، اور نتیجہ یہ کہ جب وہ نہیں پڑھ پاتا تو پھر اس کی مار پٹائی گھر میں ہوتی، پھر وہ بھی چیختا چلاتا ہے. جو اس طرح سے آواز ابھی سے والدین پہ بلند کرے گا یا بڑے ہو کر پھر عاق والدین بنے گا. یعنی یہ اس کی عادت پختہ تر ہوتی چلی جائے گی. اسی طریقے سے مثلا پھر استاد سے نفرت جنم لیتی ہے. جو بھی عام طور پر کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اس کو ماریں، استاد کو بھی والدین اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ اس کو جس طرح سے اس کو پڑھانا ہو پڑھائیں. تو استاد سے نفرت جو ہے وہ جنم لیتی. جب یہ آیت اللہ خامنہئی بھی فرماتے ہیں شاگرد کو کسی بھی حالت میں مارنا جائز نہیں، اور آیت اللہ سیستانی کا ایک تفصیلی مسئلہ ہے وہ بھی آگے چل کر آئے گا. تو شاگرد کو اس لحاظ سے جسمانی سزا دینا، اس کے متبادل سزائیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن جسمانی سزا دینا، مارنا پیٹنا، تو وہ یہ منع فرماتے ہیں. اچھا